دنیا کی مصروفیات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. دن بدن آپ ان مشکلاتوں میں اترتے جائیں گے. تو کیا کریں؟ چھوڑ دو. جیسے اہل بیت چاہتے ہیں، جیسے آپ کا خدا چاہتا ہے، ویسے بنے. پھر یہ دنیا کے ساری مشکلاتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. کیا کریں؟ اہل بیت سے محبت، اہل بیت کی ہوئی باتوں پہ عمل. تو ہم کیوں پڑھیں نماز؟ کیوں رکھیں روزے؟ کیوں دین کی تعلیم حاصل کریں؟ ہمارا مولا تو بیٹھا ہوا ہے نا، جو خود جس کے کنٹرول میں، جس کے انڈر میں جنت ہے، وہ تو ہمیں جنت دے دے گا. تو پھر ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ آپ کے پاس کیا ایسا ہے؟ مولا علی؟ آپ کو یقین ہے کہ مولا علی علیہ السلام آپ کے ساتھ ہے؟ وہ تو آپ کہہ رہے ہو نا کہ آپ مولا کے ساتھ ہو. مولا نے تو نہیں کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ روز محشر مولا علی آپ کو وہ الفاظ سنا دے جو الفاظ مولا نے اپنے اصحاب کو کہے تھے، مولا نے اپنے صحابہ کو کہے تھے. کون سے الفاظ کہے تھے مولا نے؟ مولا نے کہے تھے کاش کہ میں نے تم لوگوں کو نہیں دیکھا ہوتا. پھر کہتے ہیں مولا پھر کہتے ہیں کہ کاش کہ معاویہ میرے پاس آ جاتا اور میں اپنے 10 افرادوں کو ان کے حوالے کر دیتا اور ایک افراد کو اس سے لے لیتا. مولا کے صحابی حیران ہو گئے اور کہنے لگے مولا آپ اپنے صحابیوں کو دشمنوں کو دینے کی بات کر رہے ہیں. مولا نے کیا کہا تھا؟ یا اشباح الرجال ولا رجال، اے مردوں کی شباہت رکھنے والوں، کیا تم مرد نہیں ہو کہ جب میں تم لوگوں سے کہتا ہوں کہ جنگ پر چلو تو تم کہتے ہو کہ گرم گرم ہوا چل رہی ہے، اور جب میں سردیوں میں تم سے کہتا ہوں کہ جنگ پر چلو تو تم لوگ کہتے ہو کہ مولا بہت سردی ہے. لیکن وہ معاویہ کے ایک کہنے پر کچھ بھی کر دیتے ہیں. کیا ہم نہیں کہتے ہم سردیوں میں نماز پڑھیں گے؟ جب سردی آ جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں گرمیوں میں پڑھیں گے. آخر کب ہم مولا کی باتوں میں عمل کریں گے؟ کب ہم یقین دلائیں گے امام زمانہ کو کہ مولا ہم تیار ہیں، آپ آ جائیں.